تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بول لیں بھائی نہ پئیں، اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے، پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے، حکم کیا، گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے، حکم کہاں بھائی، ریکارڈ ہو رہا ہے بیان، گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں، پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں، خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے، اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا، نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے، پکا ہوا بول لیں کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے، ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ، مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے، روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، کھانا کھاتے ہی پڈا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں، آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں، جو ڈالنا ہے سالن میں ڈال دیں، کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں، اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں، خوب اچھی طرح پکائیں اس کو، اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے. خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی، ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا، طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ، تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے، پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے. شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، بہت محنت والا کام ہے یہ. اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں، پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی، پھر چولہا جلانا، یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے، پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے، لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں، شہد کھائیں بھائی. کیا خیال ہے؟ شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں فائدہ ہی فائدہ. نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے، اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا، اور لیمو ہونا چاہیے، کچھ اور نہ ہو. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں
لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے, بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمبو چاہیے, لیمبو. تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا اور شہد بھی ڈال دیا اور شربت, یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, یہ پہلے